عادل حکمران ایسے ہوتے ہیں۔ بہت پرانی رات، محل غزنویہ۔ رات کا ساکت احوال تھا۔ محل کے گنبدوں پر چاندنی جھلملا رہی تھی، مگر سلطان محمود غزنوی کی آنکھیں نیند سے محروم تھیں۔ کمرہ ٹھنڈی ہوا سے ہل رہا تھا۔ موم بتیاں اپنی بلیز گھٹاتی ہوئی سسکیاں لے رہی تھیں، مگر دل میں ایک بے چینی تھی جو کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پلٹتا، اٹھتا، پھر بستر پر بیٹھ جاتا، مگر نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ گزری ہوئی ساعتوں کے بعد سلطان نے اپنے آپ کو کھڑا پایا۔ اس کی روح میں ایک عجیب سا احساس گھرا ہوا تھا۔ کہیں کوئی مظلوم اس کا دربار تو نہیں ڈھونڈ رہا؟ اے دل، آخر کون ہے جو رات کے اس پہر میرے سکون کو جھنجھوڑ رہا ہے؟ کیا کوئی مظلوم؟ سلطان نے آہستگی سے دربان کو آواز دی۔ دیکھو، کوئی درد مند آیا ہے تو بتاؤ۔ درویش آواز میں غلام نے کہا، حضور میں جا کر دیکھتا ہوں۔ غلام گیا، محل کے دروازوں کے باہر کے صحن میں ہر راہ، ہر گوشے کو دیکھا، مگر کسی کا چہرہ نہ ملا۔ واپس آ کر سر جھکاتے ہوئے بولا، جہاں پناہ کوئی شخص نہیں۔ جہاں پناہ کوئی شخص نہیں دکھائی دیا۔ سلطان نے پھر سونے کی کوشش کی، مگر قلب میں جو گونج تھی وہ ختم نہ ہوئی۔ وہ اٹھا، تلوار اپنے دست میں پکڑی اور خود محل کے باہر نکل آیا۔ مظلوم ہے، چاند روشنی میں ہلکا سا دمک رہا تھا، ہوا میں مٹی اور موسم کی خنکی تھی۔ وہ ہر دروازہ کھول کر دیکھتا گیا، ہر کوٹری کا جائزہ لیا، ہر گزرگاہ میں جھانکا، مگر کچھ بھی نہیں ملا۔ پاس ہی ایک مسجد تھی، دروازہ بند تھا، مگر ایک کمزور سی آواز اندر سے سنائی دی، جیسے کوئی اندر دے درے غم کھول رہا ہو۔ سلطان نزدیک گیا، آہستگی سے دروازے کی چوکھٹ پر جھکا اور زمین پر پڑے ایک آدمی کو دیکھا۔ چہرہ زمین سے لگا ہوا، آنکھیں بھیگی، سینہ روتا، اور زبانی ایک مصرع بار بار بج رہا تھا، اے کہ از غم نہ دیدے خواری، از غم ماں کجا خبرداری۔ سلطان نے اندر قدم رکھا، عاجزی سے اس کے قریب بیٹھا اور پوچھا، بتاؤ کیا دکھ ہے؟ کس نے تمہیں ستایا؟ وہ آدمی کانپتے لہجے میں اٹھا، آنسوؤں کو سہلاتے ہوئے بولا، حضور، ایک درباری آدھی رات میرے گھر آتا ہے، میری شریک حیات کی آبرو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں میرے دروازے پر مستی کی حالت میں دستک دیتا ہے۔ میں نے ہر بار روکا، مگر میرے سر پر طاقت ہے نہیں۔ اگر آپ انصاف نہ کریں تو قیامت کے دن اس ظلم کا حساب آپ سے مانگا جائے گا۔ یہ سن کر سلطان کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور شرم کے ملے جلے جذبات تھے۔ اس کی آواز ہلکی سی لرزش کے ساتھ نکلی، بتاؤ ابھی وہیں ہے یا وہ چلا گیا؟ مظلوم نے سر جھکایا، اب رات بہت گہری ہے، شاید چلا گیا ہو، مگر ڈر ہے کہ پھر آئے گا۔ سلطان نے مضبوط لہجے میں کہا، جب بھی وہ لوٹ کے آئے فوراً مجھے بلانا، چاہے میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا۔ اگلی رات ہوا میں چاہت سی لگی ہوئی تھی۔ پہرے دار چوکیداری میں تیز نظر رکھتے تھے۔ اندھیرا گہرا تھا، مگر محل کے قریب وہی مرد پھر آیا، اب پہلے سے زیادہ ڈرا ہوا، مگر عزم سے بھرا۔ پہرے داروں نے فوراً سلطان کو اطلاع دی، جہاں پناہ وہ شخص پھر آیا ہے۔ قافلہ تیار کرو، خاموشی سے چلیں گے۔ سلطان نے چمکتی ہوئی تلوار ہاتھ میں لی اور خاموشی سے قافلے کی شکل میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ جلدی نہ کرے، سچ اپنے آپ ظاہر ہوگا۔ رات کے ہر سائے سے آنکھ نہ ہٹانا۔ رستوں پر ہر درخت، ہر سایہ ایک سوال لگتا تھا۔ سلطان نے پوشیدہ روپ دھار رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حقائق کھل کر سامنے آئیں، بغیر کسی رونت کے۔ وہ رہنمائی کے مطابق ایک گلی کے آخر میں پہنچے۔ وہاں ایک کوٹھا تھا جس کی کھڑکی سے شراب کی بوجھل خوشبو آ رہی تھی۔ اندر سرکشی اور مستی کے آثار تھے۔ سلطان نے چپکے سے دروازہ کھولا اور ایک لمحے کے لیے جو منظر سامنے آیا وہ قلب ہلا دینے والا تھا۔ ایک درباری بڑی بے شرمی سے سو رہا تھا۔ اس کے آس پاس وہی نشانے گناہ تھے جو ظلم کی داستان سناتے تھے۔
सुल्तान का दिल धड़क रहा था, उसके हाथ कांपे मगर वो रुका नहीं। वो कदम बढ़ाया, हवा की तरह खामोशी से अंदर घुसा और एकदम तलवार ने वो वार किया कि वक्त जैसे रुक गया। फर्श पर खून फैल गया। इंसाफ का पहला कतरा खामोश रात में सुर्ख रोशनी की मानिंद चमक उठा। सुल्तान ने मजलूम को बुलाया, उसके सामने सर झुकाकर कहा, अब खुश हो? मजलूम ने आंसू पोंछते हुए कहा, हजूर, आपने इंसाफ कर दिया। आपने ना सिर्फ इंसाफ किया बल्कि इंसाफ का हक अदा कर दिया। सुल्तान ने फिर 2 रकत शुक्राने की नमाज पढ़ी, पुरजोर और आजिज दिल से। आखिर में सुल्तान ने मजलूम से कहा, जब मैं तुम्हें मिला था तो मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हारी इज्जत बहाल ना करूं, खाने और सोने को अपने ऊपर हराम रखूंगा। जब मैं तुमसे मिला तो मैंने कसम खाई कि जब तक तुम्हारी इज्जत बहाल नहीं होती, मैं खाने पीने से परहेज करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे सुल्तान महमूद। अदल वो चराग है जो रातों को भी रोशनी देता है। जो रातों को एक हकीकी हुक्मरान की शान ये है कि वो जुल्म के सामने ना झुके, मगर इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए सच्चाई और एहतियात का दामन नहीं छोड़े, ताकि बेगुनाह का खून जाया ना हो और मजलूम की इज्जत कायम रहे। चाहे वो दरबारी हो या आम आदमी, मैंने अपनी ज़ात पर भी एहतियात लाजिम कर ली है।